کے پاس اتنے پاس ہیں مجھے اس دن کی بھائی اگر وہ اسمبلی کا پاس ہے یہ وہ تو ہے، اگر کوئی اور بات ہے تو بتا دیں. یہ کہتے ہیں ہماری کانفرنس کا اعلان کر دیں، یہ کرتے ہیں بعد میں اس کانفرنس کا اعلان ہو جائے گا جو سب تھا. کہتے ہیں جو بل آج پیش کیا گیا ہے، ایک آدمی کہتا ہے بات کہتا ہے یہ وہ بل ہے جس کو پیش کیا گیا تو جنگی شہید نے اس پر اعتراض کیا تھا، اس کے بارے میں روشنی ڈالے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بل آج پیش ہو رہا ہے، اعتراض 13 سال پہلے پیش کر رہے ہیں، اور اس دور میں اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو بل پر کوئی اعتراض نہیں تھا. میں عرض کر چکا ہوں یہی بل ہے جو صوبہ سرحد سے منسوخ کرایا گیا ہے. کیا بیٹوں کا بیٹیوں کا نکاح امی قوموں سے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کن سے کیا؟ 2 بنو امیہ کے خاندان کے چشم چراغ تھے، ان سے کیا. سید گرانے کی بیٹیاں حضرت علی کی بیٹیوں کا نکاح، پھر آگے حضرت حسن حسین کی بیٹیوں کا نکاح. اگر آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے کہاں کہاں ہوا تو انشاءاللہ یہ اعتراض بھی رہے گا. پچھلے دنوں کاموں کی نصیب کا آپ سے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے بات کی تھی. میں نے آپ کا رکا لکھ دیا تھا اور متعلقہ منسٹری کو بھجوایا ہے. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، سوالات بنا ہوئے. آپ نے بتایا تھا مجلس عمل کے ساتھ تعاون شہداء کے خون سے غداری ہے. ہاں، میں اگر مجلس عمل میں شریک ہوتا ہوں اس وقت جب کہ وہاں ہمارا دشمن بیٹھا ہے جس کو 17 سال تک ہم نے ٹنکے کی چوٹ پہ کافر کہا ہے، میں برملا چاہتا ہوں اگر میں اپنے شہیدوں کے مشن کو خون کو بیچ کر اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھ سے بڑا غدار اور بے ایمان کوئی نہیں. عراق میں بہت مسئلہ، یہ سننے میں یہ بڑی برائی نہیں ہے بات. عراق میں فوج کے عنوان پر میرا موقف سنیں. اللہ کرے ہمارے باقی لیڈروں کو بھی توفیق ہو جائے کہ وہ عراق کے وہاں کے حالات کو خود جا کر نہیں تو کسی طریقے سے معلوم کرائیں کہ آج عراق میں سنیوں پہ کیا بیت رہی ہے، سنیوں کا کیا حال ہے عراق میں. اگر کسی کو علم نہیں ہے، ہمارا وفد وہاں سے ہوا ہے اور سن نہیں سکتے جو وہاں کے مسلمانوں پہ بیت رہی ہے. ہفتوں پہ ہفتے گزر جاتے ہیں، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور شیعہ کی لیڈرشپ امریکہ سے آ رہی ہے، ایران سے مدد ہو رہی ہے، اور جگہ کی چوری تو دور کی بات ہے، سنیوں کی بچیاں بھی وہاں محفوظ نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا اور یہی بات سعودی عرب نے بھی کہی کہ امریکہ عراق میں آیا، صدام کی حکومت ختم ہو گئی. اب امریکہ وہاں سے نکل جائے، اپنی فوج کو لے جائے اور عراق کو عالم اسلام کے سپرد کر دے. عالم اسلام کے خود مختار ادارے کے تحت عراق میں اسلامی ملکوں کی فوجیں بھیجی جائیں. مجھے بتائیں کہ اس بات سے کسی کو اختلاف ہے؟ اس بات سے کوئی اختلاف ہے؟ اس بات سے ساجد نقوی نے اختلاف کیا کہ پاکستان کی فوج عراق میں نہ بھیجی جائے کیونکہ یہ سنیوں کی فوج ہے اور وہاں شیعہ ہے، یہ جا کر شیعہ کے ساتھ زیادتی کریں گے. یہ تو یاد آ گیا، مگر وہاں مظلوم سنیوں کا کسی کو خیال نہیں آیا. اور اگر بات یہ ہے کہ امریکہ کی فوج موجود ہے پھر بھیجنا چاہیے، میں کہہ چکا ہوں امریکہ کی فوج کے ماتحت پاکستان کی فوج تو دور کی بات ہے، ہم پاکستان کے کتے بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ پاکستان کے یہ جو کتے ہیں یہ بھیج دو اور امریکی فوج کے ماتحت ہو کر وہ عراق میں کام کریں گے، ہم اپنے کتے بھی ان کے ماتحت بنا کر بھیجنے کے لیے تیار ہیں.
بلکہ اپنے خنزیر بھی اپنے ملک کے بھوکے مذاہب بنا کر بھیجنے کے لیے تیار. میں سمجھتا ہوں اب عراق کے مسئلے پر آپ کو میرا موقف سمجھ آ گیا ہوگا. حیرت کی بات یہ ہے ہر اخبار نے یہ بیان لگایا عالم اسلام کے ادارے کے تحت. چلو پورا نہیں اتنا تو تھا لیکن یار لوگوں نے وہ اڑایا اور یہ دیکھو فتوے کے خلاف بیان آ گیا ہے. خدا کے لیے پورا دھیان تو کر لیا جائے. بس جو ہے تو اپنے مسائل بیان کیے ہیں وہ ساتھیوں کے ذاتی مسائل ہیں. لو جی آپ کی انسان دوسری بڑی غلط نہیں ہو سکتا. میرا دعویٰ ہے اصحاب رسول کی محبت ایمان کی بنیاد ہے. صحابہ کرام سے نفرت اور عداوت کفر کا نشان ہے. صحابہ کرام کو مقدس جماعت ہے جو امت اور نبوت کے درمیان میں وہ پل اور واسطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امت نبوت کے دروازے تک پہنچتی ہے. اگر یہ واسطہ یہ پل درمیان سے ہٹا دیا جائے امت ضلالت گمراہی کی راہوں پہ بھاگ سکتی ہے مگر امت ہدایت اور کامیابی کی راہ پر نہیں جا سکتی. آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک ایک ایسی آیت تلاوت کرتا ہوں جس کا ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ جب میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا آپ حضرات یقیناً محسوس بھی ہوں گے اور کیا کہیں گے کہ آج سے پہلے ہم نے اس آیت کا ترجمہ نہ اس انداز میں سنا اور نہ کبھی ہمیں کسی نے سنایا. اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ اس آیت کے بارے میں بھی شیعہ نے جو یادداشت وزیر کو بھیجی اس میں لکھا کہ یہ آیت 9 ذوالحجہ کو نہیں اتری لہذا اس آیت کو بھی نصاب تعلیم سے حاصل کیا جائے. آیت مبارک ہے الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت 9 ذوالحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 9.25 تمام صحابہ کرام پروانوں کی طرح جمع تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. معنی آیت کا یہ ہے الیوم اکملت لکم آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے دینکم. آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. ابھی آپ بولیں گے آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. آپ پورا ترجمہ کریں اور یہی میں نے سمجھانا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دینکم تمہارے دین کو. آج مکمل کر دیا. زور سے پھر زور سے دینکم تمہارے دین کو. اب دین کس کا ہوا؟ زور سے بولو کس کا دین ہوا؟ صحابہ کا. جیسے شام کے وقت مہمان آ کر یا مزدور آ کر مالک سے کہتا ہے میں نے آپ کے مکان کی تعمیر مکمل کر دی. مزدور کہتا ہے میں نے آپ کا کام مکمل کر دیا. اللہ فرماتا